حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ مولانا صاحب یہ جو لوگ موبائل میں گھس جاتے ہیں دوسرے کی، یہ کہیں سے صحیح ہے؟ صحیح؟ یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا، کسی کی باتیں کان لگا کے سننا، یہ کم گناہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہوئی بات۔ یہ میری بیوی میرے گھر میں روز جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا پاسورڈ مانگتی رہتی ہے۔ یہ آج بتاؤں گا کہ مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ بیوی؟ ابے یہ غیروں کے لیے، بیوی کے لیے کوئی ہے مسئلہ؟ بے بیوی، تم بیوی کے لباس ہو، بیوی تمہارا لباس ہے۔ بھائی بیوی سے کیا پردہ؟ ہر لحاظ سے بیوی کو فون میں گھسنے کی اجازت ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، سب سے بہترین دوست بیوی ہے آپ کی۔ جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر مسلم انفلوئنسر اپنی ریچ اور ویوز وغیرہ بڑھانے کے لیے کبھی کبھی بیچ میں جو ہے وہ دینی مسائل کا یا شریعت کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے وہ سوشل اویئرنیس کے میسیجز دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حکمت والے پیغام بھی دیتے ہیں جس میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے، لیکن بیچ میں وہ کبھی کبھی دین کے معاملے میں بھی میسیج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خرابی اس میں بھی نہیں ہے، لیکن خرابی جب پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ ان میسیجوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنی رائے سے مسئلے بتاتے ہیں عقل سے گڑھ کے، یعنی جو ان کو ٹھیک لگتا ہے اس حساب سے یہ کام کرتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوگا جو انہوں نے بتایا ہے، اور کبھی کبھی اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں انفلوئنسر کو دیکھ کر وہ اس ریل کی کاپی کرنے لگتے ہیں۔ اب کیونکہ ان صاحب نے بلاک کیا ہوا ہے میرے کو، تو کوئی ان سے آپ یہ میسیج نہ کریں کہ ڈی ایم میں سمجھا دینا، پرسنل سمجھا دینا۔ کئی ویڈیوز اس سے پہلے بھی انہوں نے مسئلوں کی بتائی ہیں جو کہ حرام کو حلال کر دیا بالکل کھلے عام۔ مرد بھی بڑے بال رکھ سکتا ہے، بال باندھ سکتا ہے۔ ہاں بالکل بھائی، اگر کوئی گھوڑے پر بھی آئے نا مانگنے تو اسے دے دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنے دین میں فرقے بنائیں گے، الگ الگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں۔ لیکن لوگوں کو درس یہ دیتے ہیں کہ عاجزی ہونی چاہیے، جھک جانا چاہیے، دین میں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اعلانیہ اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر، اور اصلاح کے باوجود بھی کوئی ان کی ایسا کوئی رسپانس ان کا نہیں آتا، الٹا یہ بلاک کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اگر یہ ذہن میں لائے کہ بھائی ڈی ایم کر دو، پرسنل سمجھا دو، تو آپ لوگ یہ کام کر لو، میں نے یہ کام کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ کیا موبائل کا استعمال جو ہے وہ بیوی یعنی شوہر کا فون جو استعمال میں ہے اس کے، بیوی یا پھر بیوی کا فون شوہر چیک کر سکتا ہے یا نہیں چیک کر سکتا ہے، یا اس طریقے سے کسی کا موبائل چوری چھپے اٹھانا، اس کے میسیجز پڑھنا، ای میل یا واٹس ایپ وغیرہ کے میسیج پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ لباس ہے، آیت پیش کی گئی ہے حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا کہ دوست ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس لباس کا مطلب یا دوست ہونے کا مطلب یہ ہو کہ کسی کی پرائیویسی کے اندر دخل دی جائے یا کسی کی امانت میں خیانت کی جائے۔ اگر یہ ہی دوستی کا مطلب ہے تو پھر یہ شوہر کی جیب سے بیوی کو بنا اجازت پیسے چرانا بھی جائز ہو جائے گا، اور اس پہ بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو دوست ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو کیا لباس والی بات اور دوستی والی بات پیسے چرانے کے اوپر صادق آ جائے گی؟ بالکل نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انفلوئنسر کو اس قسم کے دوسرے شریعت کے مسائل یا حدیثیں معلوم نہیں ہوتی ان کے علم میں کہ نبی پاک نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، اسی لیے یہ پھر خطا کرتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ حدیث بیان کر دیتے ہیں، اور حالانکہ سیپریٹ حدیثیں موجود ہوتی ہیں اس کام کو روکنے والی، لیکن یہ اس کو نہیں دیکھتے۔ جیسے کہ بھکاری کے تعلق سے انہوں نے پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا تھا بھیک دینا جائز ہے جبکہ حدیث میں منع ہے۔ اسی طرح چوٹی رکھنے کو انہوں نے جائز بتایا پہلی ویڈیو میں کہ یہ جائز ہے مرد کو چوٹی رکھنا جبکہ حدیث میں منع ہے۔ تو ایسے کئی پچھلے مسائل ہیں کہ جو حدیث کچھ اور کہتی ہیں لیکن یہ اپنی عقل سے صاحب دونوں کچھ اور کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضوی میں بھی نقل کیا، یعنی کسی کے میسیج پڑھنے کے تعلق سے، کیونکہ میسیج تو آج کل ڈیجیٹل اصطلاح ہے نا، ای میل میسیج، اس کو اصل میں خط ہے یعنی تحریر ہے کسی کی، چاہے وہ ڈیجیٹل طور سے ہو یا پھر وہ ہینڈ ریٹن ہو۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو کسی بھی اس کی اجازت کے بغیر، یعنی کوئی اگر اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر، یا بھائی سے مراد صرف بھائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مثال دے کے سمجھایا گیا نبی پاک نے کہ کسی کی اجازت کے بغیر
اس کے خط کو دیکھنے والا شخص گویا جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہے. یعنی حدیث کے اندر کسی کے خط کو بنا اس کی اجازت کے پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اب کیونکہ یہ حدیث ان کے علم میں تو ہوتی نہیں ہے تو ان کو وہ دوستی والی یا لباس والی آیت یاد رہ جاتی ہے اور اس کے اوپر یہ بیان کر دیتے ہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ خط جو ہے وہ کسی کی جو ملکیت ہے یا خط ہے وہ کسی کی ایک امانت ہے, اور امانت میں بنا اس کی اجازت کے جو ہے وہ خیانت کرنا دیکھنا یہ جائز نہیں. اب سوال یہ ہے کہ شوہر کے میسیجز بیوی یا بیوی کے دیکھ سکتے ہیں. دیکھو اس کے دیکھنے کی ایک صورت صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ کسی کی غلط فہمی کسی خاص میسیج یا نوٹیفیکیشن سے کسی کو پڑ گئی, یعنی فون میں نوٹیفیکیشن آیا وہ آدھا میسیج تھا, کسی کو غلط فہمی ہو گئی اور سامنے والا شخص یعنی دونوں میں سے کوئی بھی مطالبہ کرتا ہے کہ یہ میسیج کیا ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے, اگر وہ اس کا شک دور کرنے کے لیے خود دکھا دے پڑھوا دے تو اس کی اجازت یعنی تب اس کو دکھایا پڑھوایا جا سکتا ہے, لیکن سیپریٹ میسیج اوپن کر کے. شوہر کو یہ اجازت نہیں کہ بیوی کا فون اٹھائے اس کی اجازت کے بغیر, اور اس کے فرینڈس یا فیملی میں اگر کوئی بات وغیرہ چل رہی ہے تو وہ پرسنلی اس کو دیکھے. ہاں اس کی اجازت سے اگر وہ دکھانا چاہے تو الگ بات ہے. اسی طرح سیم دونوں کے لیے ہوگا تو بنا اجازت نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی زندگی میں ایک آدھ بار کسی کو کوئی مغالطہ ہو گیا, کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی جس سے رشتے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کسی نے یہ چیز خبر دی ہے اور یا کسی نے مجھے یہ اپنے میسیج میں پروف دکھایا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں ایسا کچھ میسیج کیا ہے. اب اس پہ شوہر مطالبہ کرتا ہے یا دونوں میں سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں دکھانا تاکہ غلط فہمی دور ہو اور رشتے بچے جائیں, یا آدھا میسیج پڑھ کے کوئی غلط پیغام جا رہا ہے اس سے رشتے بچے جائیں, وہاں تک کی اجازت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کسی کو اگر شک کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے کہ ہمیشہ اس کو دکھاتے رہو تو اس کی بھی اجازت نہیں, اور پیچھے دیکھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا بھی میسیج کھولے. چند مثالیں آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے شوہر نے بار بار بیوی کو منع کیا کہ بھائی گھر کی بات جو ہے اپنے مائکے میں مت بتایا کرو, اور کوئی بھی بات ہوتی ہے وہاں سے ادھر ادھر چگلی کرنا یہ سب کرنا گھر کی باتیں ٹھیک نہیں ہے. فون دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ پورے دن چگلیاں کرتے رہو. اور اس کے اوپر بیوی جو ہے وہ بول دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے نہیں کروں گی ایسا, لیکن بعد میں اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پھر سے یہ گھر کی بات جو ہے اپنے گھر میں پہنچا دی اور کسی معتبر شخص نے اس کو خبر دے دی یا کسی بھی ذریعے سے مان لیجئے پتہ چل گیا. اب اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ پیغام بھی گھر پہ پہنچا دیا منع کرنے کے بعد, اب اگر بیوی جو ہے وہ منع کرتی ہے تو شوہر کو پھر اجازت ہے کہ وہ فون اس کا چیک کر لے تصدیق کے لیے, کیونکہ اگر پچھلے ذرائع سے جو کہ معتبر ہے خبر ہے تو دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں. اب ہوتا یہ بھی ہے کہ چلو پھر میسیج لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اس طریقے کے چیٹنگ بھی ڈیلیٹ واٹس ایپ میں ہو جاتی ہے, تو اس اعتبار سے تو پھر قسم ہی ایک ذریعہ بچتا ہے رشتہ بچانے کے لیے کہ اگر بیوی کہتی ہے میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر قسم پہ ہی اعتبار کرنا پڑے گا, اور قسم بھی جو ہے وہ سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا پہ پیغام دینا کوئی کسی کے بھی میسیج چیک کر لے, لوگ یہ سمجھتے ہیں میسیج یا فون نہیں دکھانے کا مطلب کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھو اگر ہر کسی کا ایک اپنا شریعت کے اندر دائرہ ہے, دنیا کے اندر جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کرے گا اس کو اجازت نہیں کہ وہ بندے یہاں پہ وہ لے کے بیٹھ جائے. اگر کسی کو شک ہے کہ اس کی بیوی سسرال ساری بات پہنچاتی ہے یا وہ معاملات ہیں اس کے ڈاؤٹ ہے تو پھر فون اینڈرائڈ دینا واجب بھی نہیں ہے عورت کو, چھوٹا موبائل کی پیڈ والا دے دے. لیکن اگر عورت منع کرتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور اس کے پاس آدمی پہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے شک کرنے کی, تو بے وجہ پھر شک کرنا یا رشتے توڑنا یا گھر بگاڑنے کی پھر یعنی یہ اپنی بے وقوفی ہے, ذاتی ان دونوں کے علم کی کمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا بھی ہوتا ہے, نہیں چیک کرائیں گے تو رشتے خراب ہوتے ہیں, شک پیدا ہوتا ہے, تو پھر ایسے جاہلوں سے شادی مت کرو کہ جو بار بار چیک کروائے دکھانا پڑے, رشتے ٹوٹنے کی بات میسیج پہ آ جائے. میں نے کہا کہ کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر دکھانا پڑ جائے تو اس میں خرابی والی بات نہیں ہے. تو اسی لیے کسی کے میسیج کو بنا اس کی اجازت پڑھنا یہ امانت ہوتی ہے, اور امانت میں بھی جو ہے وہ نظر کرنا یہ حدیث پاک کے اندر منع ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ پیغام چل رہا ہے کہ کسی کا فون دیکھو یہ درست نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اینڈرائڈ فون کی اگر ضرورت نہ ہو تو دونوں ہی استعمال نہ کریں, اگر ضرورت ہے تو الگ بات ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں بھی فون ہوتے ہیں, اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو وہ بھی خرافات کرتے ہیں, تو پیرنٹس کو بھی ان کے فون چیک کر سکتے ہیں. پیرنٹس اگر بچوں کو پڑھائی کے لیے دی ہے اور ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پڑھائی کے علاوہ یہ ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں یا کچھ گڑبڑ ان کو فیل ہوتی ہے, تو ایسے میں ان کا قدم گناہ یا برائی کی طرف سے روکنے کے لیے ان کے فون پہ پابندی لگانا, میسیج بلاک کرنا, اپلیکیشن بلاک رکھنا, ان انسٹال نہ کرنے دینا, بیچ بیچ میں چیک کرنا,
तो ये रैंडमली उनके लिए नफ़ा बख्श, यानी बच्चों के लिए आज के दौर के हिसाब से तो उनको चेक कर सकते हैं। वो भी उनके भी मैसेज क्या होंगे, अगर कोई ग्रुप मैसेज या स्कूल कॉलेज की कन्वर्सेशन होती है तो वो तो पेरेंट्स के लिए ही होती है, लेकिन वो भी उस सूरत में कि जब लगता हो कि हाँ ऐसा मामला है। अगर लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है फ़ोन से, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स के मामले में वालिदैन को इस मामले में नज़र रखने की बच्चों पर ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन या फिर ऐसे मोतबर ज़राए से कोई दूसरी खबर मिलती है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने, पड़ोस वाले ने कंप्लेंट कर दी बीवी को कि भाई आपका जो है वो शोहर जो है पड़ोस वाली भाभी को के साथ छेड़छाड़ करता है या वगैरह वगैरह, या मैसेज करता है, ऐसा करता है, तो फिर उस पर बीवी अगर मुतालबा करे और फ़ोन को जो है तलब करे या उसका फ़ोन देखे कि इसने मैसेज किए नहीं किए, तो वहाँ पे मांग कर देखना, वेरीफाई करना, चेक करना शक की बुनियाद पर, यानी वजह है ना उसके पास, तब तक की इतनी सिर्फ लिमिटेड इजाज़त है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उसके फ़ोन के सारे मैसेजेस देखे जाएँ, सारी चैट पढ़ी जाए, किस किस से बात हुई, क्या क्या, सबके देखने की इजाज़त नहीं। पर्सनल बात किसी के काम से रिलेटेड हो सकती है, किसी की कुछ हो अपनी भी हो सकती है, तो फैमिली के अंदर भी अपनी अलग बात किसी न किसी रिश्तेदारों से चल रही होती है, तो सबको सबकी बात पढ़ने की, चैटिंग पढ़ने की इजाज़त नहीं है, शौहर बीवी के मामले में भी नहीं है। और बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो दो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बीवी ये सोच के कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम दिखा देते हैं, तो ये भी काम करना जायज़ नहीं, यानी अपनी मर्ज़ी से दिखाने वाला केस। कि मान लीजिए किसी ने पर्सनल मेरे को कोई सवाल भेजा और वो सवाल ऐसा है कि उसका पर्सनल सवाल है और वो कहता है किसी को बताना मत या वीडियो में इसका जवाब मत देना, तो मैं अपने फैमिली में किसी को भी वो सवाल पढ़ने नहीं दूंगा, मिसाल के तौर पर पेरेंट्स तक को भी नहीं। तो ऐसा भी होता है कि शौहर बीवी की आपसे अंडरस्टैंडिंग है, तो सिर्फ वो कॉमन किसी ग्रुप के मैसेज या फैमिली ग्रुप जिसमें वो ऐड नहीं है, लेकिन वो मैसेज इतने ऐसे नहीं है कि उसके अंदर अंडरस्टूड है, मैसेज देख के समझ में आता है कि ये कोई अमानत नहीं है। लेकिन दो लोगों में अगर ख़ास बात हो रही है और किसी ने मना किया है कि वो बात किसी को ना पढ़वाई जाए, तो ये अपनी इजाज़त से भी नहीं पढ़वा सकता या पढ़वा सकती कि भाई चलो वाइफ है कि देखो इसने ये बोला है लेकिन मना किया है किसी को नहीं बताना, तो ये उसको भी नहीं बताना चाहिए था। तो शौहर बीवी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनका मतलब कि दूसरे शरीयत के उसूलों को आप पीठ के पीछे डाल दो और बाकी ये दो चीज़ें याद रह जाएँ कि एक दूसरे का लिबास है, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। तो इसलिए जिनकी बातें अमानत है उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इस किस्म के मसाइल जो है वो सुनने सीखने से बचने चाहिए इनसे। बाकी तौबा की उम्मीद तो आप क्या ही रखेंगे, ये वीडियो इनको भेज देना, पहुंच भी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद कुछ नहीं हो सकता है भेजने वालों को भी ये ब्लॉक कर दें जैसे मेरे को किया है। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी